بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک زمانہ تھا جب ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ وسیع زمینوں پر حکومت کرتا تھا۔ شروع میں لوگ اسے دانا اور بہادر سمجھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کا دل سخت ہوتا گیا۔ اس کا معاشرہ ستاروں، سیاروں اور تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ نمرود نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے قلعے کھڑے کیے اور ایک بلند ٹاور بنوایا۔ وہ ٹاور اتنا اونچا تھا کہ اسے لگا کہ وہ آسمان تک پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، کہانیوں کے مطابق ایک دن وہ اس ٹاور پر چڑھا اور آسمان کی سمت تیر چلایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیر خون آلود واپس آیا، جسے دیکھ کر نمرود کے سپاہی خوشی سے چلا اٹھے کہ ان کے بادشاہ نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ سب اس کے گھمنڈ کی ایک نشانی تھی۔ وقت گزرتا گیا، نمرود نے اپنے لیے مندر بنوائے، اپنے مجسمے نصب کیے اور لوگوں سے کہا کہ وہ اسے خدا مانے۔ قرآن پاک میں نمرود کا نام براہ راست نہیں آیا، مگر بہت سے مفسرین کا ماننا ہے کہ سورۃ البقرہ میں جس حکمران کا ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا تھا۔ وہ یہی شخص تھا۔ اللہ نے اسے طاقت اور حکومت دی تھی، مگر وہ تکبر میں ڈوب گیا اور پوری دنیا پر اپنا حکم چلانے لگا۔ دوستو، تاریخی روایتوں کے مطابق نمرود نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے تھا۔ اس کے آباء و اجداد کو جنگجو اور سخت حکمران مانا جاتا تھا۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ انہی لوگوں نے قدیم مصر، عرب اور ہندوستان کے آغاز میں کردار ادا کیا۔ نمرود نے میسوپوٹیمیا کے شمال تک جنگیں لڑیں اور کئی علاقے کو زیر کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ قدیم تحریریں اسے ایک ظالم اور جابر بادشاہ بتاتی ہیں جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس نے ایک دیوتا جیسے مقام کا دعویٰ کیا اور اس کی قوم اس کے اور اس کی ملکہ کی پوجا کرتی تھی۔ نمرود کے ملک میں بت محض پتھر یا لکڑی کے ٹکڑے نہیں تھے۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ یہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بولتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں۔ وہ ان سے رزق، شفا اور بدلے کی دعائیں مانگتے تھے۔ آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا اور ستاروں کی پوجا عام تھی۔ دوستو، ایک دن نمرود نے خواب دیکھا۔ آسمان سے ایک روشنی اتری جو سورج سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ ڈر کر وہ جاگ اٹھا اور اپنے نجومیوں کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ملک میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کا مذہب تبدیل کرے گا اور آخرکار اسے ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے حکم جاری کیا کہ تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ دوستو، اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش قریب تھی۔ ان کی والدہ نے انہیں ایک غار میں چھپا دیا اور ان کے والد آزر نے دعویٰ کیا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپن اسی غار میں گزارا جہاں جبرائیل علیہ السلام انہیں رزق پہنچاتے رہے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ کی وحدانیت کی طرف مائل ہوئے اور پھر ایک دن غار سے نکل کر اپنے والد اور قوم کو حق کی دعوت دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ستارے، چاند اور سورج خدا نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ طلوع ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ بدلتے رہتے ہیں، جبکہ اصل خدا نہ بدلتا ہے نہ غائب ہوتا ہے۔ مگر قوم نے بات نہ مانی۔ پیارے دوستو، ایک دن تہوار کے موقع پر جب قوم شہر سے باہر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے آگے کھانا رکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ بے شک تم کھا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور سب بتوں کو توڑ دیا۔ صرف انہوں نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ دوستو، جب وہ لوگ واپس آئے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا بت ہی ہوگا، تم اسے پوچھ لو۔ قوم نے کہا کہ بت تو بول نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ دوستو، قوم کے پاس اس کا جواب نہ تھا، لیکن ماننے کی بجائے انہوں نے غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور نمرود کے سامنے پیش کر دیا۔
نمرود نے اس واقعے کو سنا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے بحث کی، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ دوستو، غصے سے بھر کر اس نے حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا جائے۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ آگ اتنی شدید تھی کہ قریب جانا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے منجنیق سے انہیں دور سے ہی آگ میں پھینک دیا۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کی مرضی جو بھی ہو میں راضی ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ آگ نے انہیں نقصان نہ پہنچایا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ آگ سے سلامت باہر آئے۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور دل مکمل سکون میں تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر لوگ شرمندہ ہوئے، مگر نمرود کا غرور برقرار رہا۔ ایک دن اس نے کہا کہ اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ اس نے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے لیکن اکیلے تھے۔ نمرود نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری فوج کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صبر کرو، وہ خود آ جائے گی۔ پیارے دوستو، تھوڑی دیر بعد مکھیوں کا ایک خوفناک لشکر آیا۔ ان مکھیوں نے نمرود کی فوج پر حملہ کیا۔ وہ انہیں کاٹتی تھیں اور چند ہی لمحوں میں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ نمرود بھاگا اور اپنے محل میں چھپ گیا۔ اسے لگا کہ وہ بچ گیا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی مکھی دروازے کے سوراخ سے اندر داخل ہوئی اور اس کے ناک سے ہوتے ہوئے دماغ تک جا پہنچی۔ وہاں اس نے حرکت شروع کی اور شدید درد پیدا کیا۔ نمرود درد میں تڑپتا رہا۔ وہ دیواروں سے سر مارتا رہا، لیکن مکھی نے اسے چین نہ لینے دیا۔ روایتوں کے مطابق اسی مکھی نے آخرکار اس کے غرور سے بھرے زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا اس شخص کا انجام جس نے خود کو خدا کہا، اللہ کے نبی کو چیلنج کیا اور اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم ہمیشہ ٹوٹتا رہا اور سچ ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ آخر میں دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔